دوستو، ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس بات کا امکان پایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی انسانوں میں منتقلی پینگولین نام کے جانور سے ہوئی ہے، جس کو عرف عام میں چونٹی خور جانور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مقبول بین الاقوامی جریدے نیچر میں حال ہی میں چھپنے والے ایک مضمون میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پینگولین میں کووڈ-19 نما وائرس کے شواہد ملے ہیں۔ دودھ پلانے والا جانور پینگولین اس وقت معدومیت کا شکار ہے اور چین میں خاصا مقبول ہے، کیونکہ اس کی جلد پر موجود خاص قسم کے اسکیلز، کھپرے یا کانٹے وہاں بہت سی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں اور چین میں اس کے گوشت کو بہت لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس جانور کے بارے میں پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی توہمات پائی جاتی ہیں، جو ہر 20 کلومیٹر بعد مختلف علاقوں میں مختلف تصور اختیار کر جاتی ہیں۔ پاکستان وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے مطابق اس جانور کو پاکستان میں عمومی طور پر ایک منحوس جانور قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں اس جانور کے بارے میں الگ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ پر بدقسمتی طاری ہو جائے گی اور آپ کا کام نہیں ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پینگولین کو نومولود بچوں کا گوشت کھانے والا سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 1 سال سے کم عمر بچوں کی لاشیں قبروں سے نکال کر لے جاتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ خطہ پوٹوہار میں بھی اس کو انسانی آبادی کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے، جبکہ سندھ میں اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جہاں یہ پیشاب کرتا ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں اس کو مردانہ قوت میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے جلد پر لگے اسکیلز کانٹوں کو بلوچستان میں حاملہ عورتوں کے لیے مسائل کے حل اور کشمیر میں جانوروں کی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک بے ضرر جانور ہے جس کی خوراک دیمک اور چونٹیاں ہیں۔ یہ دن کے اوقات میں اپنے بل میں رہتا ہے اور رات کو خوراک کے لیے نکلتا ہے۔ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے مطابق دنیا بھر میں پینگولین کی 8 اقسام ہیں، جن میں سے پاکستان میں صرف ایک یعنی انڈین پینگولین پائی جاتی ہے۔ چین میں پینگولین کے گوشت اور جلد کے بے پناہ استعمال کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ غیر قانونی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس کے شکار کو قانونی تحفظ ہے۔ بدقسمتی سے اس جانور کو پاکستان میں تینوں وجوہات کے باعث شکار کیا جاتا ہے: اس کے منحوس ہونے کے وہم کی وجہ سے، دوائیوں میں استعمال کے تصور کی وجہ سے اور اسمگلنگ کر کے پیسہ کمانے کی وجہ سے۔ اس وقت پاکستان میں پینگولین کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آج سے 30 سال قبل پاکستان میں تقریباً 30,000 پینگولین پائے جاتے تھے، جو کم ہو کر 10 سال پہلے تقریباً 2,000 رہ گئے تھے۔ اس وقت یہ زیادہ سے زیادہ 150 کے قریب ہوں گے۔ جن علاقوں سے پینگولین غائب ہوئے ہیں وہاں درختوں کو بہت زیادہ دیمک لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں جلد ہی درخت ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت کو ان درختوں کو بچانے کے لیے ان علاقوں میں پینگولین کی افزائش اور تحفظ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، مزید اپڈیٹ کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔